اسلام آباد کے اندر اس ٹائم جو ایکٹیو کیسز ہیں ہماری 10,000 ہیں. ایک زمانہ ایسے تھا کہ ایکٹیو کیسز ایٹ ون ٹائم جو ہے وہ 15-16 ہزار کے قریب ہی چلے جاتے ہیں. لیکن ابھی الحمدللہ ہم نے ان کو بڑی محنت کر کے ایس او پیز کے اوپر، رمضان کے اوپر جو بہت زیادہ محنت کی ہے، لاک ڈاؤنس بھی رہے ہیں، اریسٹ بھی کیے ہیں، اس ساری محنت کی وجہ سے، ایس او پیز کی وجہ سے، سرویلنس کی وجہ سے ابھی ہمارا پازیٹیوٹی ریشو کافی نیچے آ گیا، 5% تک آ گیا. یعنی کہ اگر ہم 100 بندوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں سے 5 پازیٹیو آ رہے ہیں. اور اگر یہ اسی طرح رہا تو انشاءاللہ عید کے بعد ہم ریسٹرکشنز کو تھوڑا سا کھولنا بھی شروع کریں گے. اسلام آباد کے اندر تقریباً 700 لوگ جو ہیں فوت ہو چکے ہوئے ہیں پچھلے پورے ایک سال میں. پورے اسلام آباد کے اندر 70,000 کے قریب لوگ ہیں جو ون ٹائم اور اندر وہ کرونا کا شکار ہوئے. مورٹیلٹی ریٹ ہمارا کنٹرول میں ہے، ہاسپٹل میں جگہ بھی موجود ہے، آکسیجن کی بھی الحمدللہ کمی نہیں ہے. پمز میں بھی داخلے ہو رہے ہیں، IHITC میں بھی داخلے ہو رہے ہیں، لیکن سرکاری کے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ پمز کے اندر دوسرے شہروں سے لوگ بہت آ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اینڈ ٹائم شام پہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ پمز جاتے ہیں اور آپ کو بیڈ نہیں ملتا کیونکہ اسی دن 4 بندے نئے آ چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے بیسٹ یہی ہے کہ آپ اپنی اتنی حفاظت کریں کہ آپ اس مرض کا شکار نہ ہو. یہ تو ہوگی اس ٹائم پہ کیا صورتحال ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب عید کے اوپر کیا سچویشن چل رہی ہے. بہت ساری کنفیوژن ہے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹریلز کھلے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں جی پبلک ٹرانسپورٹ کھلی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہے ہیں جی کلینکس کھلے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کیا چل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم بند کر چکے ہوئے ہیں. چھوٹی موٹی وائلیشنز ہوتی ہیں. آج ایک آدھ گاڑی ہم نے پکڑی تھی، آلدو وہ لوگوں نے رینٹ پہ لے کے چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی کیونکہ مقصد یہ ہے کہ بسوں کے اندر لوگ اکٹھے ہو کے نہ بیٹھیں. اس سے لوگوں کا نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن تھوڑے سے 5-6 دن کی بات ہے، اس میں ہم نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے تاکہ یہ وائرس جہاں پر ہے وہیں پہ پھر ڈائی ڈاؤن کرے اور ہم اپنی ویکسینیشنز کو کنٹرول کر سکیں. مراکز ہم بند کرا چکے ہوئے ہیں. صرف اسینشیل شاپس چل رہی ہیں، اسینشیل میڈیکل سروسز چل رہی ہیں. آج کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہمارا لیزر کلینک کیوں بند کر دیا؟ تو میں نے بتایا کہ جی لیزر کلینک بھی بند ہوگا اور یہ تو کوئی ایکٹیو، یہ تو مطلب پلاسٹک سرجری جو ہے یہ تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. حال البتہ اگر کوئی بہت زیادہ چیز ہے تو آپ پرمیشن لے سکتے ہیں ایمرجنسی کی، کنسرنڈ AC سے، کنسرنڈ تھانے میں بتا کے، DC آفس میں بھی آپ آ کے آپ پرمیشن لے سکتے ہیں. ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں کہ اگر SOP کے مطابق چیز ہو رہی ہوگی تو ہم ان کو الاؤ کر دیں گے. اس کے علاوہ یہ لاک ڈاؤن اسی طرح چلے گا. کسی نے پچھلے سال کی جیو کی کوئی ہیڈ لائن نیوز چلا دی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، تو وہ پچھلے سال کی ویڈیو تھی اور اس کے بعد اس کا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کنفیوژن کا شکار مت رہیں. اسلام آباد میں یہ سختی رہے گی. G9 کے تاجروں نے اور آپ پارا میں لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے. پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے، ہم آپ کے ساتھ پوری طرح سے ایمپتھائز بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھیں لا ہے، پورے پاکستان کے لیے ایک لا ہے، NCOC کی ڈائریکشنز ہیں، ان کو ہم نے کمپلائی کرنا ہے اور اگر اس کی وائلیشن ہوگی تو ہم مجبور ہو جائیں گے، ایکشن لینا پڑے گا ہمیں. آگئی بات ویکسینیشنز کی. ویکسینیشنز پہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہمارے 16 ویکسینیشن سینٹر ہیں. تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہم ویکسینیٹ کر چکے ہوئے ہیں. ڈیلی ہم 16 سینٹرز کے اندر 6 سے 7 ہزار ویکسینز جو ہیں وہ کروا رہے ہیں. عید کے اوپر اور عید کے بعد ایک دن کی چھٹی ہوگی کیونکہ ویکسین لگانے والے بھی جو ہیں وہ ان کو تھوڑی سی ہم چھٹی دینا بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ جب آپ کو میسج آتے رہیں گے، ان میسیجز کے مطابق آپ اپنے ہاسپٹل میں جا کے ویکسینز لگواتے رہیں. اسلام آباد میں ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ ہم 6-7 لاکھ لوگوں کو جلد از جلد یہ ویکسینیٹ کر لیں اگلے 2-3 مہینے کے اندر تاکہ ہم اگست تک جو ہے نا وہ بالکل کلیئر کر دیں.